الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کو دنیا آخرت کی عزت دینے کے لیے اپنا کلام اور قرآن کی عملی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال. اے ابو سفیان، میں تمہارے پاس آیا ہوں دنیا آخرت کی عزتیں دے کر، سعادتیں دے کر، کامیابیاں دے کر، نجاتیں دے کر. میں وہ پیغام لے کے آیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں زندگی کا دستور بھیجا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عملی تصویر ہے. جو قرآن نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کر کے دکھایا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق کو کچھ بتائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارا قرآن نبی کا دستور، نبی کی زندگی ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے نبی زندگی اپنی زندگی میں دکھا رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت محض افسانے کے طور پہ نہ سننے کی چیز ہے، نہ لکھنے کی چیز ہے، نہ بولنے کی چیز ہے، نہ بیان کرنے کی چیز ہے، بلکہ آپ کی زندگی عمل کرنے کے لیے تذکرہ کیا جائے اور اس کے لیے عمل کی نیت سے پڑھا جائے، عمل کی نیت سے لکھا جائے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت عام بادشاہوں کی سی نہیں ہے، دنیا کے عام انسانوں کی سی نہیں ہے کہ اسے فلسفے کے انداز میں پڑھا جائے، فلسفے کے انداز میں اس کا ذکر کیا جائے، فلسفے کے انداز میں اس کے تذکرے ہوں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مقصد تو یہ کہ نبی کی زندگی کا رنگ ہر مسلمان کی زندگی پہ چڑھ جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی لے کے آئے، جو آپ نے قرآن کی عملی تصویر دکھائی، مسلمان اس سانچے میں ڈھل جائے، اس ساری زندگی کے اندر ڈھل جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس گھڑی کیا کیا اور کس انداز میں کیا. تو اللہ رب العزت نے انسانیت پر بہت بڑا فضل فرمایا اور اس احسان کو جتلایا بھی مولا کریم نے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے انسانیت پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسا نمونہ بھیجا کہ جس کے پیچھے چلتے چلتے یہ نجات اور کامیابی پا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش سے کہا کہ قریش والو، میں دنیا کے اندر نہ سلطنت لینے کے آیا ہوں، نہ تمہاری سرداری چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی شہرت کا شوق ہے، نہ مجھے کوئی دنیا کے مفادات عزیز ہیں. تم نہ گھبراؤ، بلکہ میں تو وہ ایسی خوبصورت زندگی لے کے آیا ہوں، اگر تم اسے اپناؤ گے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اگر تم اپناؤ گے تمہاری جزیے کے لیے تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا. میں وہ ایسا خوبصورت دین لے کے آیا. تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی زندہ تصویر ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تم اسے لے لو.
آپ جو زندگی کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، سیاست کا طریقہ، لین دین کا طریقہ، اخلاق کا طریقہ، جو کچھ لے کے آئے امت اسے لے لے، انسانیت اسے اختیار کر لے۔ وما آتاکم الرسول، یہ بڑی جہالت کی باتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اعراض سے یہ انداز اختیار کیا جائے کہ وہ تو عرب کا معاشرہ تھا، وہ عرب کا کلچر تھا، وہاں تو یہ رواج تھا، اور یہ بہانہ بنا کر نبی کی سنتوں سے اعراض کیا جائے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ در حقیقت یہ اسلام پر ایک اعتراض ہے، تنقید ہے کہ اعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین تو لے کے آئے لیکن اس کے اندر معاشرت نہیں تھی۔ ہاں، دین تو لے کے آئے لیکن اس کے اندر رہن سہن کے طریقے نہیں تھے، دین تو لے کے آئے لیکن اس کے اندر شکل و صورت بنانے کے انداز نہیں تھے، دین تو لے کے آئے لباس پہننے کا طریقہ موجود نہیں تھا، دین تو لے کے آئے لیکن اس کے اندر خوشیوں اور غمیوں کو نبھانے کا انداز موجود نہیں تھا۔ ایسا نہیں، اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو دین دیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے، وہ زندگی کی پوری تصویر پر حاوی ہے۔ ہاں، زندگی کی پوری زندگی پر وہ مکمل طور پہ حاوی ہے، پوری زندگی پر مشتمل ہے۔ کوئی زندگی کا راستہ ایسا نہیں کہ ہم چاہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہمیں نہ ملے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم مختلف ٹکڑوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہر شخص اپنی خواہش کو معبود بنا لے گا، اپنی چاہت کو دین بنا لے گا، اپنی مزاج کے مطابق دین پہ چلے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے موقع پہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ایسے موقع پہ یہ دیکھنا کہ میرا طریقہ کیا ہے، اس موقع پہ میرا طریقہ کیا ہے اور میرے خلفاء نے میرے طریقے کو کیسا سمجھا، کہ دیکھنا کہ میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے اس گھڑی کیا انداز اختیار کیا۔ فرمایا یہ اختیار کرو گے تو گمراہیوں سے، بدعتوں سے، خرافات سے، بے دینی سے بچ جاؤ۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی میں حضور کی سیرت کا رنگ ڈھال لیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرات صحابہ میں حکیم الامت کے لقب سے مشہور تھے، کبھی کبھی انہیں ساتھی کہتے کہ آپ ذرا ہمارے پاس بیٹھے، اجلس بنا نؤمن ساعتا، تم ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم تھوڑی دیر تمہارے پاس بیٹھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیں، اس لیے کہ تمہارا سراپا، تمہاری زندگی کی ہر حرکت، تمہارے بول کے انداز، تمہارے اٹھنے کا انداز یعنی حضور کی زندگی کا نمونہ ہے۔ تم تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جایا کرو تاکہ ہم اپنے ایمان کو پھر تازہ کر لیا کریں۔ تو یہ ہر صحابی کی شان تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ڈھال لیا تھا۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل ہے اس موقع پہ، اور اس پر عمل کرنے سے ان کی بہت بڑی منصوبہ بندی ناکام ہوتی، بہت بڑا انہیں مالی مفادات کا نقصان اٹھانا پڑتا، بہت بڑے جسے کہیں کہ مشقت اور محنت اٹھانی پڑتی، بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی، وہ تو ان سب چیزوں کو گوارا کر لیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک موقع پہ اہل روم کے درمیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ درمیان ایک صلح نامہ لکھا گیا، صلح ہو گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے زمانے کے اندر لشکر کشی شروع کر دی، اپنی فوج کو تیار مسلح کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ انہیں سرحدوں تک پہنچانا شروع کر دیا، اس خیال سے کہ جیسی صلح ختم ہوگی یک باری ہی ہمارے ساتھی ان پر حملہ آور ہوں گے، اور اچانک حملہ آورگی کی وجہ سے وہ اس کا تاب نہ لائیں گے اور شکست کھا جائیں گے، اور یوں ہم آسانی سے فتح یاب ہو جائیں گے۔ یوں مکمل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری فرما لی۔ ایسے ہی ہوا، جیسی صلح ختم ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے حملہ کیا، اور علاقوں کے علاقے
آپ کے زیر فرما زیر جو حکم آنے لگے اور آپ کو فتوحات ملنے لگی اور آپ کے ساتھی فتح کی خوشیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک پیچھے سے ایک گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ دھول اڑاتی ہوئی آواز لگا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مومن کا شیوا وفاداری ہے، وفا کرنا ہے، عہد شکنی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو روک لیا، ٹھہر جاؤ، پیچھے سے کوئی شخص آ رہا ہے۔ آنے والا فرسٹ شخص پتہ چلا کہ عمرو بن عبسہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام کا صحابی ہے۔ کیا ہوا عمر؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے یہ کیا کیا؟ کیا فتح مل رہی ہے؟ کیا نانا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ صلح کا ہو جائے تو پھر اس قوم کے خلاف جب تک صلح ختم نہ ہو اس سے پہلے جائز نہیں کہ اس کے خلاف تیاری کی جائے، اس کے خلاف مہم جوئی کی جائے، اس کے لیے حملے کی تیاری کی جائے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کان میں آواز پڑی حضور کا ارشاد۔ اب ذرا دیکھیے، شاید ہم اس کا پورے طور پہ اندازہ نہ لگا سکے کہ علاقے کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، ساتھی خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کتنے بڑے عرصے تک اس مہم کی تیاری کی گئی ہے، کتنی محنت اور مشقت اٹھائی گئی ہے، کیسی کیسی منصوبہ سازی کی گئی تھی، اس کے لیے کتنے لائے عمل تیار کیے تھے، کتنی مشقت کے بعد یہاں تک پہنچے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا تو تعویل نہیں کی، اس کا مفہوم نہیں بدلا، ہاں، بلکہ فوراً اپنی فوج کو لے کر پھر واپس آ گئے اور تمام مفتوح علاقے دوبارہ رومیوں کے حوالے کر دیے۔ یہ تھی ان لوگوں کی زندگی کے اندر کہ حضور علیہ السلام کا عمل یہ ہے تو سب کچھ نظر انداز، زندگی کے بڑے بڑے منصوبے اللہ کے رسول کے خاطر نظر انداز، بڑے بڑے مفادات نظر انداز، بڑی بڑی چاہتیں نظر انداز، بڑی بڑی مشقتیں جھیلنے کے لیے تیار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے تعلق کی علامت یہی ہے کہ انسان اللہ کے رسول کا جب ارشاد سن لے، آپ کا فرمان سن لے، آپ کی زندگی کا عمل آپ کے سامنے آ گیا، تو پھر مسلمان اپنی تمام خواہشات سے، اپنے تمام مفادات سے، اپنی تمام چاہتوں سے دستبردار ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے۔ آج کا مسلمان نہ یہ کہ سنتوں کو کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ سنتوں کی تعویل بھی کرتا ہے، بس اوقات توہین بھی کرتا ہے، اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا، کھانا کھانے لگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، یہ دائیں ہاتھ سے کھا لو، نبی کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھا لو۔ اس نے کہا لا استطیع، تکبرانہ لہجے میں کہنے لگا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یہ بات اس نے کہی تکبرانہ لہجے میں نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام مستطاع، اب تو مرتے دم تک ایسی طاقت نہیں رکھے گا، یعنی آئندہ کبھی تو دایاں ہاتھ اٹھا نہیں سکے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، مرتے دم تک پھر وہ اس کا ہاتھ نکارا ہو گیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت کم بد دعائیں منقول ہیں کہ آپ نے بد دعا فرمائی، بہت کم۔ لیکن یہاں اس شخص نے صرف سنت پہ عمل نہیں کیا بلکہ تو سنت کی توہین کی، سنت کے ساتھ اس نے توہین والا رویہ اختیار کیا، تو حضور علیہ السلام نے اسے بد دعا دی۔ میرے عزیزو، بس اوقات سنت پہ عمل نہ کرنا تو گناہ ہوتا ہے، لیکن بس اوقات سنت کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پر کفر لازم آتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، اور ایک ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو علیاذ باللہ کسی جانور کے ساتھ مشابہت کرتا ہے تو اس سے کفر لازم آ جائے گا، کسی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت دیتا ہے تو کفر لازم آ جائے گا۔
تو آج ہمارے معاشرے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی عام ہے کہ توہین امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جملے کسے جاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ معاملہ صرف فسق کا نہیں ہے، گناہ کا نہیں ہے، اس سے خطرہ کفر ہے. اندیشہ یہ ہے کہ در اسلام سے خارج نہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت کم موقع ایسا ہوا کہ آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے، لیکن بددعا نہیں فرمائی. لیکن جہاں اس شخص نے یہ حرکت کی اور توہین کی سنت تھی، اس لیے کہ سنت دین کا حصہ ہے. نبی کا ہر عمل اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کہا گیا پھر نبی نے وہ کیا. اللہ کا حکم آیا پھر نبی نے کہا پھر نبی نے کیا پھر نبی نے وہ طرز عمل اختیار کیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے کہ آپ اپنی چاہت سے کچھ تھوڑی کچھ کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کا ہر طرز عمل وحی کی روشنی کے مطابق ہوتا ہے، وحی کی رہنمائی میں ہوتا ہے. آپ جو کچھ کر رہے، جو انداز لباس اختیار کر رہے، جو شکل و صورت کا انداز اختیار کر رہے، ہاں جو اخلاق اختیار کر رہے، یہ عرب معاشرے کی روایات نہیں ہے، یہ عرب کا کلچر نہیں ہے، عرب کے معاشرے کا جسے کہیں کہ رہن سہن کے طریقے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نکلنے والا ہر عمل وہ ہے جو وحی کی روشنی کے اندر دنیا میں وجود میں آیا ہے. اللہ رب العزت کی سربر اجلا رہنمائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دکھائی. اس لیے کہ نبی کی پوری زندگی، گھر سے لے کر باہر کی، اندر کی اور باہر کی زندگی، رات کی اور دن کی زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی انسانیت کی کامیابی کا معیار تھا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں سجانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے امت مسلموں پر یہ احسان فرمایا کہ ایک ایسا طریقہ بتایا کہ مسلمان پھر دنیا کے کسی کونے میں جائے گا تو اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرے گا. اس کے برادری کے لوگ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہوں گے. اس لیے کہ جب رہن سہن کا طریقہ ایک، لباس کا طریقہ ایک، شکل و صورت کا طریقہ ایک، ہاں معاشرت کا طریقہ ایک، زندگی کا انداز ایک جیسے، تو مسلمان کہیں اجنبی محسوس نہیں کرے گا اپنے آپ کو. وہ سمجھ جائے گا کہ سب میرے برادری کے لوگ ہیں. آج جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول جاتا ہے تو سارے بچے اسکول میں ایک جیسے نظر آتے ہیں. سب کا لباس ایک جیسا، موزے ایک جیسے، اور ان کی کیپ ایک جیسی، شوز ایک جیسے. کوئی ان سے کہے کہ یہ انتہا پسندی کی باتیں ہیں، اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرٹ پہن کے آئے، کوئی اور کلر پہن کے آئے، کوئی کیسی کیپ پہن کے آئے، کوئی کیسے شوز پہن کے آئے. تو جواب ملتا ہے نہیں بھائی، تعلیم بھی ضروری ہے، ادارے کا ڈسپلن بھی ضروری ہے. ہاں تعلیم بھی ضروری ہے، ادارے کا ڈسپلن بھی ضروری ہے. کیوں میرے عزیزو؟ اس لیے کہ دنیا کی عظمت ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کی یہ تنگیاں، ان کی یہ پابندیاں ڈسپلن نظر آتا ہے، اور دین کی طرف سے آنے والی پابندیاں انتہا پسندی نظر آتی ہیں. اس لیے کہ دین کی عظمت دلوں سے نکل گئی. دین کے طریقے بتائے جائیں، نبی کی سنتیں بتائی جائیں، انتہا پسندی ہے. اتنا بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی باریکیوں کے اندر بھی نہیں پڑنا چاہیے. ارے بھائی ظاہر میں کیا رکھا ہے، باطن ہی کافی ہے. ہاں اندر ٹھیک ہونا چاہیے. ارے میرے عزیزو، گاڑی کی منزل تک پہنچانے کے لیے تو صرف انجن اور انجن کے اوپر ایک چھوٹی سی کرسی ہی کافی ہے، آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن آپ گاڑی کا ظاہر کیوں ٹھیک کرتے ہیں؟ ہاں شیشہ بھی لگا رہنا چاہیے، چھت بھی ہونا چاہیے، سیٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، آگے سینٹ کی بوتل بھی ہونی چاہیے، ذرا اچھا لگے. وہاں تو بھی نہیں کہتے ارے بھائی باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کی کیا ضرورت ہے.
گھر کا اندر بھی اچھا ہو، باہر کا فرنیچر، باہر کی ڈیزائننگ، باہر کے رنگ روغن، باہر کی ٹائلز، باہر کی چیزیں بھی اچھی، ارے باطن اچھا ہونا چاہیے نا۔ ساری دنیا کے اندر باہر مطلوب ہے، ظاہر مطلوب ہے، دین ایک ایسا بیکار آ گیا کہ صرف اس کا باطن مطلوب ہے، الیاذ باللہ۔ نہ میرے دوستو، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ کامل اور مکمل ہے، جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، جس کا تعلق باطن سے بھی ہے۔ ظاہر کے متعلق بھی ایسی ہدایات دی کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر محمد رسول اللہ کی برادری کا کوئی شخص موجود ہوگا تو دور سے پہچان لے گا یہ محمدی ہے، یہ امت مسلمہ کا فرد ہے۔ اس کا لباس بتا رہا ہے، اس کی عبادت بتا رہی ہے، اس کی معاشرت بتا رہی ہے، اس کی اخلاق بتا رہے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، کھانے پینے کے انداز بتا رہے ہیں کہ یہ اولئک الانعام، جانوروں کی طرح نہ تو یہ کھاتا ہے، جانوروں کی طرح نہ تو یہ بیٹھتا ہے، جانوروں کی طرح نہ تو یہ قضاء حاجت کرتا ہے، بلکہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے بیٹھنے کے انداز ہوئے جو محمد رسول اللہ، اس کی پینے کا انداز ہوئے جو محمد رسول اللہ کے، اس کے قضاء حاجت کے انداز ہوئے جو محمد رسول اللہ کے، اس کی خوشیوں کے منانے کے انداز ہوئے جو محمد رسول اللہ کے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ایسا مکمل دین عطا فرمایا ہے جس کا تعلق ظاہر سے بھی باطن سے بھی۔ دیکھیے نا، پرندہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ باطن اس کی روح ہے اور ظاہر میں اس کے پر ہے۔ اور اگر آپ اس کا ظاہر کاٹ دیں تو اس کا باطن خطرے میں پڑ جاتا ہے، روح خطرے میں۔ کوئی چوہا آ کے اسے اچک لے، کوئی موذی جانور آ کے اسے اچک لے، کوئی بلی آ کے اسے اٹھا کے لے جائے، کوئی چیل آ کے اسے اٹھا کے لے جائے۔ جب ظاہر نہیں تو باطن خطرے میں آ گیا، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ظاہر بھی ہو، پر بھی لگی ہوئی ہو، پر بھی سلامت ہو، اب اگر کوئی بلی آئے گی تو یہ اڑ جائے گا، اپنی جان بچا لے گا۔ اس کے ظاہر سے اس کا باطن محفوظ ہو گیا، اس کے ظاہر سے اس کا باطن محفوظ ہو گیا۔ قسم خدا کی، اگر ہمارا ظاہر سنتوں کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا باطن محفوظ ہو جائے گا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں اور ان پروں کی وجہ سے وہ فضا کے اندر اڑ کر اپنی جان، اپنی روحانیت بچا لیتا ہے، اپنی زندگی بچا لیتا ہے۔ آج کے مسلمان مرد عورت کے لیے ایمان بچانے کے لیے 2 پر ہیں۔ ایک اپنا ظاہر سنتوں کے مطابق بنا لو، دوسرا پر یہ ہے کہ اپنی صحبت، اپنے دوست، اپنے اٹھنے بیٹھنے والے، اپنی سوسائٹی اچھی بنا لو۔ انشاءاللہ ان دونوں پروں کی وجہ سے ہمارا ایمان بچ جائے گا، ہماری دینداری بچ جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کی کمی آئی یا دونوں گئے تو پھر ہمیشہ اس کا ایمان خطرے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کا ظاہر اچھا ہوتا ہے کہ ان کا باطن بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ظاہر باطن کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر بڑا اچھا ہے لیکن باطن میری نبی کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دور سے دیکھا ہوگا کہ گھاس نظر آ رہا ہے زمین پر، لیکن جب آپ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ نقلی گھاس ہے، اوپر سے نقلی گھاس لگایا ہے، اندر زمین تو بنجر ہے، اندر زمین تو بنجر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر بڑا سبز و شاداب لگتا ہے، سنتوں سے آراستہ لگتا ہے، لیکن اس کا باطن کے اندر نفاق ہوتا ہے، اس کے باطن کے اندر عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتی ہے، دین دشمنی ہوتی ہے، نبی کی شان سے، نبی والی جسے کہیں کہ نبی کی سیرت سے نفرت ہوتی ہے، بظاہر ظاہر بنا ہوا ہے۔ اس لیے جو اس سے قریب لاتا ہے بڑا خطرناک انداز میں دس لیتا ہے۔ وہ بیچارہ کیا، اس کا ظاہر دیکھ کر اس نے سمجھا کہ شاید ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اس کا بنا ہوا ہوگا، ہاں، اور باطن بھی نبی کے باطن کے مطابق ہوگا، اس کے اندر بھی نبی کی سیرت ہوگی،
لیکن جب باطن دیکھا تو وہ تو کھوکھلا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ظاہر کی ضرورت کو محسوس نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی امت کو دے کر گئے، اس کے اندر ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. کہ ظاہر بھی نبی کی سنتوں کے مطابق ہے. بس اوقات ذہن میں آتا ہے کہ یار اس کو دیکھو، یہ عمل صورت بنا کے یہ ایسا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس کی صورت دیکھو اور جھوٹ بولنے کو کیا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے. مطلب یہ نا، ظاہر کا تقاضا ہے کہ جھوٹ نہ بولے. یہ پردے والی ہو کر ایسی کر رہی ہے تو مطلب کیا ہے کہ پردے کا تقاضا یہ کہ ایسا نہ کرے. قسم خدا کی بس اوقات یہ ظاہر بندے کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے. یہ ظاہر بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے. ارے تو نے تصویر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بنائی ہے، اب باطن بھی ٹھیک کر لے تو پھر بندے کو ہمت ہونے لگتی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو خوبصورت زندگی لے کے آئے، اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن بھی ہے. اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ تو یہ دیکھتے کہ نبی کا طرز عمل کیا تھا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قاصد بھیجا حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے اندر. انہوں نے حضرت کو سونے کی کرسی پر بٹھا دیا. تھوڑی دیر تو آپ بیٹھے، لیکن جیسی آپ کی نظر پڑی تو فوراً اٹھ گئے. تو دربار کے اندر جب اٹھے تو رومی بادشاہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں عزت بخشی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے عزت راس نہیں ہے. یہ جملہ کہتا. لیکن اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے. اسے تو پرواہ یہ تھی کہ نبی کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے. لوگ ہنستے رہے. اس لیے ان کے دل کے اندر خواہش بیٹھی ہوتی، دل کی تمنا اور آرزو ہوتی، لیکن جیسی سنتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، سب کو نظر انداز کر دیتے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے مکہ میں ان کا ایک عورت سے تعلق تھا، وہ مشرکہ تھی. اب مدینہ تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر کسی کام کے لیے آپ مکہ تشریف لے گئے. اب مکہ جب گئے تو پھر اسی عورت کو پتہ چلا، اس نے رابطہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان نبی کی زندگی حائل ہے، نبی کا لایا ہوا اسلام حائل ہے، اب مجھے تم سے تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم غیر محرم ہو. میرے لیے جائز نہیں کہ میں تم سے تعلقات رکھوں. سبحان اللہ. اللہ کرے مسلمان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی حکموں کی ایسی عظمت آ جائے، نہ جانے ہمارا معاشرہ کتنی گندگیوں سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، ایک وقت آئے گا کہ شیطان بےہودہ قسم کی عورتوں کو اپنی جال کے طور پہ استعمال کرے گا. اور آج نوجوان اسی جال کے اندر ایسا پھنس چکا ہے کہ اسے اس کے علاوہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. ایسا لگتا ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ اس کی شہوت کیسے پوری ہو، اس کا معدہ کیسے بھر جائے. اور ارد گرد کا ماحول بھی ایسا بنا دیا گیا کہ کس طریقے سے یہ انسان نہ رہ پائے بلکہ شہوت پرست حیوان بن جائے، شہوت پرست حیوان بن جائے. پھر ایک مرتبہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے اندر ایک بہنا اور بیٹی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے بغداد سے تشریف لانے لگے تو بڑے فکر مند ہوئے. اور فکر مندی کی وجہ یہ تھی کہ نیا علاقہ ہے
میں فوج لے کے جا رہا ہوں، وہاں کی گلیوں سے، وہاں کے راستوں سے، وہاں کے علاقے سے میں واقف نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا حالات درپیش آتے ہیں، لیکن اسے یہ پتہ چلا کہ راجہ ظاہر نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کر رکھی ہے۔ جب محمد بن قاسم کو یہ بات پتہ چلی، بڑا مطمئن ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ تو بڑے فکر مند تھے، اب مطمئن کیوں ہو گئے؟ کہا بات یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ شہوت پرست ہے، اور جو شہوت پرست ہوا کرتا اس کے اندر غیرت نام کی چیز کوئی نہیں ہوا کرتی، اس کے اندر شجاعت نہیں ہوا کرتی۔ اب میں میری فکر مندی ختم کہ میں اس سے آرام سے غالب آ جاؤں گا، فتح یاب ہو جاؤں گا، اس لیے کہ غیرت تو ہوگی نہیں۔ تو یہ دونوں مسلمانوں کی خوبیاں تھیں، شجاعت اور غیرت۔ کیونکہ انگریزی زبان کے اندر غیرت کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، غیرت ان کی لغت کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کے اندر بھی غیرت ختم ہو جائے، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر سے بھی غیرت ختم ہو جائے، اس کی آنکھوں سے بھی حیا رخصت ہو جائے، ہاں اس کے دل کے اندر بھی غیرت ختم ہو جائے، اس کو دل و دماغ بھی غیرت سے آشنا ہو جائے، وہی چاہ رہے ہیں، تاکہ پھر یہ شہوت پرست ایک جانور بن جائے، جیسے اس کی جسے کہیں گے لگام پکڑ کے کھینچیں گے گھومتا رہے گا، غیرت تو ہوگی نہیں، شجاعت تو ہوگی نہیں، جس کروٹ پہ ہم اسے موڑنا چاہیں گے، جس گڑھے کے اندر اسے لے کے جانا چاہیں گے، جس ظلمت اور اندھیرے کے اندر اسے لے کے جانا چاہیں گے، آسانی سے چلے گا ہمارے پیچھے۔ اس لیے ساری کوشش اسی کی ہے، ارد گرد کا سارا ماحول، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور اس کے ذرائع ابلاغ اسی پہ لگے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ غیرت ختم ہو جائے۔ لیکن علاج کیا ہے؟ اللہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی عظمت آ جائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تھوڑی دیر سوچ لیا کرو، تم اگر کسی پہ نگاہ ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹی بھی دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہے گی۔ تھوڑی دیر سوچ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، دنیا کی پرکشش زندگی کی طرف مت نگاہیں اٹھا کے دیکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ یہ دنیا کا حسن و جمال، یہ ظاہری رنگ روغن، یہ سب ظاہری ہے، عارضی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اب میرے اور تمہارے درمیان نبی کی زندگی حائل ہے، اب اسلام حائل ہے، اب میں تمہارے سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا شادی کر لو، فرمایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں گا، اب علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں گے۔ یہ صحابہ رسول مدینہ منورہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا میرا فلاں سے تعلق تھا، اور اس نے یوں رابطہ کیا اور اس نے شادی کی درخواست کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قرآن کی آیت آئی ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، مشرکوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جس کا تعلق جس کے ساتھ ہو اور اللہ سے تعلق نہ ہو تو اس سے پوچھو اس پہ کیا بیتتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جب انہوں نے دل و دماغ سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اپنا مان لیا، پھر دل کی ساری آرزویں اگر ذبح ہوتی تو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، دل کی ساری تمنائیں اگر قربان کرنی پڑتی تو قربان ہو رہی تھی، دل کی ساری چاہتیں قربان ہو رہی تھی، ارے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں تو میرے عزیزوں، خدا رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے۔ اس کی یہ کتاب ہے اسوہ رسول، اب اس کو اپنی سلامی کے پاس رکھیں، روز 5-10 منٹ اس کا مطالعہ کر لیا کریں۔ اردو کے اندر بھی ہے، انگریزی کے اندر بھی ہے، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس پوری زندگی کو، اس پوری کتاب کو، پوری سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اٹھے، کیسے گھر سے نکلے۔ میں صبح ساتھی سے عرض کر رہا تھا کہ گھر سے تو ہم نکلتے ہی ہیں، سبھی نے نکلنا ہے، لیکن ایک طرف میرے نبی کا ہے، اس طرف بھی اختیار کریں گے تو گھر محفوظ ہو جائے گا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور نبی کی طرف سے نکلے، دعا پڑھ کے نکلے۔ بعد میں خبر ملی کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ تو صحابی نے انکار کیا،
اسے پھر بتلایا گیا، اس نے پھر انکار کیا، اسے پھر بتلایا گیا، اس نے پھر انکار کیا۔ پھر اطلاع یہ ملی کہ نہیں، اس صحابی کا گھر بچ گیا، ارد گرد کے سارے گھر متاثر ہو گئے۔ اس نے پوچھا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز میں یہ بات موجود ہے کہ آپ جب یہ دعا پڑھ کے نکلتے تو آپ کا یہ وعدہ تھا کہ جو یہ دعا پڑھ کے نکلے گا اللہ خود اس کے گھر کا نگہبان بن جائے گا۔ تو مجھے یقین تھا، لیکن میرے دوستو آج چونکہ مادیت اسباب نے کچھ ایسا بھوت سوار کر دیا ہم پر کہ ہم اپنے بچاؤ پر صرف مادیت پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہاں؟ اپنی زندگی سنوارنے کو مادیت کو بنیاد بنا رکھی ہے۔ ارے نبی کے طریقوں میں بڑی تاثیر ہے، یہ اسباب یہ چیزیں کس کے اختیار سے پھل دیتی ہیں، ان اسباب سے ثمرات کس کے چاہنے سے مرتب ہوتے ہیں؟ ایک اللہ کے چاہنے سے۔ اگر یہی اسباب یہ زندگی کے طریقے سنتوں کے مطابق ڈھال لیں گے تو اس کی برکات ہم زندگی میں بھی دیکھیں گے، آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی کرامتیں عزتیں لے کے آیا ہوں۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ زندگی کیا ہے، اور پوری زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اے اللہ جو تجھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ مولا گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، حیا اور پاک دامنی میں ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال سے رحم فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، حادثات سے، سانحات سے محفوظ فرما۔ عزت والی زندگی نصیب فرما، عزت والی موت نصیب فرما۔ تمام حاضرین حاضرات کی مولا جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو ختم فرما۔ ہمارے ساتھی ان کے والد کا انتقال ہوا، دعا فرما اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ جتنے بھی ایمان والے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما، اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کی زندگی، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم